دوستان گرامی قدر، آج بروز اتوار 7 مارچ 2021 ہم کھنہ پل سے کوٹلی ستیاں کے روڈ پر عالمی تنظیم تحفظ مقدس عراق کے کارکن سید یونس شاہ صاحب کی زیر نگرانی مقدس کاغذات کے لیے نکلے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ یہ جو قبرستان ہے کھنہ پل کے بالکل قریب ہے۔ چند دن پہلے یہاں پر پورے قرآن پاک 18 توڑے گندگی کے ڈھیر میں، کچرے میں لوگوں نے آ کے رکھ دی جی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم مولوی اور پیر یہ دیکھ لیں، جب ہم اپنے نام کے لیے بڑے بڑے نام لکھوا کر بڑی بڑی تصویریں لگا کر جب ہم اللہ رسول کے نام کو رولیں گے تو یہ قوم کبھی بھی ادب نہیں کرے گی۔ پہلے جو ہمارے بزرگان دین ہوتے تھے، پیر میر علی شاہ صاحب، سبحان اللہ، داتا حجویری، بابا فرید، جتنے بھی اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کوئی مولوی پیر نہیں ثابت کر سکتا کہ انہوں نے اپنی مشہوری کے لیے اشتہار لگایا ہے یا روڈ پر کوئی بورڈ لگایا ہو۔ انہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جنگل میں بیٹھ کر بھی رب کے دین کے نعرے کو بلند کیا، رب نے پوری دنیا میں ان کا نام روشن کر دیا۔ بے شک بے شک۔ آج پیر میر علی شاہ صاحب کے نام کے اشتہارات بھی لگ رہے ہیں، اور لوگ اپنے آپ کو کوئی ذکر شہدائے کربلا، کوئی میلاد مصطفیٰ، کوئی دستار فضیلت، یہ دیکھیں آپ مولویوں کے سر پہ دستار فضیلت سج گئی ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا، قرآن کی وجہ سے لوگوں نے ہماری عزت کی ہے، لیکن ہم نے یار اس قرآن کو، اللہ رسول کے نام کو کہاں رولا ہے، کہاں رکھ دیا ہے۔ یہ سال ہو گیا ہے، پچھلے سال کا اشتہار ہے، تو ہم یہ ان لوگوں کو کہیں گے کہ خدا را تمہاری عزت بعد میں ہے، خدا رسول کی عزت پہلے ہے۔ بے شک۔ ہماری تمہاری شان، عزت، مقام بعد میں ہے، خدا رسول کا نام بڑا ہے، اس کی ذات بڑی ہے، اس کا حکم بڑا ہے۔ بے شک۔ ممتاز قادری کے نام، ممتاز حسین قادری صاحب کے نام کو رولنے والے، ان کے نام پہ مسجدیں بنا کے چندے اکٹھے کرنے والے، ان کو عبرت حاصل ہونی چاہیے کہ جب ہم اپنے کپڑوں پہ مٹی پڑ جاتی ہے فوراً صاف کرتے ہیں، تو اللہ رسول کے نام پہ مٹی پڑتی ہے، صاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے بندو، ہمارے کپڑے اللہ رسول کے نام سے کوئی بڑی شان والے نہیں ہیں۔ جتنی بھی طریقے ہیں، چاہے وہ سنی طریق ہو، چاہے کوئی بھی طریق ہو، روحانی اجتماع کر رہے ہیں شوکت علی صاحب، تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں بزرگوں نے یہ حکم دیا ہے۔ پہلی بات ہے، جو کاغذ کا اشتہار ہے، 3rd کلاس کا کاغذ لگاتے ہیں، اشتہار بناتے ہیں، وہ کاغذ کا اشتہار بنانا ہی جائز نہیں ہے۔ وہ اگر کوئی نہ بھی اتارے تو جب بارش آتی ہے تو ریزہ ہو کر نالی میں گرتا ہے۔ ہر چیز کا ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے۔ جب انتہا ہوتی ہے، کاغذ ختم ہو جاتا ہے، دھوپ کی وجہ سے وہ نالی میں آتا ہے۔ کاغذ والا اشتہار تو بنانا ہی جائز نہیں ہے، چاہے کوئی شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، کوئی توحید کا دعوے دار ہو، حسین پاک کا جناب ذکر کرنے کا دعوے دار ہو، میلاد پاک کا ذکر کرنے والا ہو، وہ اشتہار تو لگانا ہی جائز نہیں ہے۔ یہ پینا فلیکس والے اشتہار اگر لگائیں تو بزرگ فرماتے ہیں لگانا جائز ہیں، اتارنا فرض ہیں۔ یا محفل ختم ہو جائے تو ان کو اتار کر محفوظ کیا جائے۔ اگر تم محفوظ نہیں کر سکتے تو بناؤ ہی نہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا قرآن بھی گواہ ہے، حضور کا فرمان بھی گواہ ہے، اور تاریخ بھی گواہ ہے۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، چند بندوں کو اللہ نے بچا لیا، بہت ساروں کو غرق کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ یہ تھوڑے سے بندوں کو کیوں بچایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ بندے ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو جہاں جہاں میں رب کا نام پڑا ہوتا ہے یہ اٹھا لیتے ہیں، ادب کی وجہ سے ان کو عذاب سے میں نے بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب مولوی اور پیر ہم بے ادب ہو جائیں گے تو اس وقت قوم اس سے بڑی بے ادبی کرے گی۔ آج ہم اشتہار رول رہے ہیں تو لوگوں نے آج 2 ہفتے پہلے شاہ سید یونس شاہ صاحب خود دیکھ کے گئے ہیں، قرآن پاک پورے توڑے، انہوں نے کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیے۔ قوم کیا کرے گی؟ کیونکہ آج ہماری تعلیم تو ادب والی ہے نہیں، گھروں میں ماحول تو ادب والا ہے نہیں۔ ٹی وی کے لیے 20,000 کا ٹرالی ہم نے رکھا ہوا ہے، قرآن کے لیے جگہ ہی نہیں رکھنے کی۔ تو اخباروں پہ، اشتہاروں پہ جب ہم اللہ رسول کا نام رولیں گے تو قوم اس سے بڑی بے ادبی کرے گی۔ اس لیے ہم دعوت فکر دے رہے ہیں ان مولویوں اور پیروں کو اور تحریک والوں کو کہ خدا را تمہاری عزت نبی کے منبر اور مصلی کی وجہ سے ہے، حضور کے نام کی وجہ سے ہے۔ تو جب حضور کے نام کی عزت تعظیم کراؤ گے انشاءاللہ پھر دیکھو ممتاز قادری کی طرح دنیا تمہیں سلام کرتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ پیر میر علی شاہ صاحب جب زمین پہ چلتے تھے تو آپ سادہ کاغذ بھی اٹھا لیتے تھے، سبحان اللہ۔ تو آج ہم اللہ کے نام کا لکھا ہوا کاغذ بھی نہیں اٹھاتے،
تو اس لیے مہربانی فرما کر ہمیں تو الحمدللہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے خلیفہ حضرت خواجہ قبلہ محمد شفیع چشتی مدد ذلہ العالی اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے۔ آمین۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یار قرآن پاک جو جب پڑھنے کے قابل نہ رہے تو لوگ پانی میں ڈال دیتے، پہلے دور میں پانی میں ڈالتے تھے، اوپر سے سیاہی ہوتی تھی، مٹ جاتی تھی۔ اب قرآن پاک پرنٹنگ اور چھاپا ہے، مشینی دور ہے، اب پانی میں 10 سال بھی پڑا رہے تو سیاہی مٹتی نہیں ہے۔ اس لیے اب قرآن پاک کے لیے ایک ہی حکم ہے، قرآن کو دفنایا جائے اور اس شان سے دفنایا جائے جس شان سے نبیوں کو دفنایا جاتا ہے۔ ہم مسجد بہت اچھی بناتے ہیں، مسجد کے اندر ٹیلیں لگاتے ہیں، ماربل لگاتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ مسجد کی عزت ہمیں قرآن نے بتائی ہے۔ لاکھ مسجد سونے کی ہو، قرآن کا اگر عزت نہ ہو تو مسجد کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد کی شان ہمیں قرآن نے بتائی۔ یہ جو آپ اشتہار دیکھ رہے ہیں پچھلے سال کے رمضان شریف کے کیلنڈر ہیں، یار افسوس کی بات ہے رمضان کا مہینہ ہے تو اللہ ہمیں اپنی برکتیں اور رحمتیں دے، اور ہم لا الہ الا اللہ یا حی یا قیوم اللہ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اللہ کے نام جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو ہم پھر گندگی کے ڈھیروں میں پھینک دیں۔ یہ ہم نے کہاں سے اٹھائے ہیں؟ صبح جب ہم نے کام شروع کیا ہے، یہ کھنے پل کے بالکل اوپر فروٹ کی ریڑیاں لگی ہیں، ایک نابینا بزرگ ادھر بیٹھے ہیں، تو انہوں نے ہمیں چائے بھی پلائی ہے، بڑی عزت کی ہے، اللہ ان کو بھی عزت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ وہ گواہ موجود ہیں کہ ہم نے وہاں سے کچرے کے ڈھیر سے یہ اٹھائے، یہ سب کو دکھائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام ہے، اور یہ لوح قرآنی ہے۔ لوح قرآنی وہ چیز ہے کہ جس گھر کے اندر یہ لوح قرآنی کا بورڈ لگا ہو وہاں پہ اللہ تعالیٰ جادو ٹونے کو اس گھر سے محفوظ کر دیتا ہے، بے شک، اس بے گھر شک، کو محفوظ رکھتا ہے۔ بے شک، تو بے جب شک۔ ہم اس کو ڈھیر میں رولیں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بے ادبی اور بے حیائی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے سال آپ نے دیکھا جب مسلمانوں کی بیٹیاں یہودیوں کی تعلیم پڑھ کر روڈ پر آ گئیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے حقوق لینے ہیں، یہ نہیں سوچا کہ ہمیں جو حقوق اللہ نے دیے ہیں، اللہ کے رسول نے قرآن شریعت نے دیے ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ تو انہوں نے جب روڈ پہ نکلی ننگی ہو کر، بے حیا بن کر، تو اللہ تعالیٰ نے تریکونے کی صورت میں عذاب نازل کیا، اور ہر بندہ پریشان ہوا، رب کے گھروں کو غیر آباد کیا۔ جو قوم اللہ کے گھروں کو غیر آباد کرتی ہے ان کے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا، آباد گھر اسی کے ہوتے ہیں جو پہلے اپنے رب کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ بے شک، بے تو شک۔ آج دو چیزیں، ایک بے ادبی اور ایک بے حیائی، اس وجہ سے ہم ذلیل و خوار اور تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ ہمارے دین اسلام کی پہلی پوڑی ادب ہے، آخری پوڑی عشق ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں، کوئی نعت خان ہے، کوئی نبی پاک کی سنت داڑھی کو نالی میں رول کر 30,000 روپیہ لے کر نعت سنانے کے لیے آ رہا ہے۔ کوئی مولوی کہتا ہے مجھے 40,000 دو گے تو میں تمہیں تقریر سناؤں گا۔ یہ ادھر جعفر مویشی کی بھی ہے تصویر، یہ بھی دیکھ لیں، یہ 25,000 روپے مکا کر آتا ہے۔ وہ ملازم ڈوگر وہ کہتا ہے 40,000 دو گے تو میں تمہیں دین کی بات سناؤں گا۔ اور خدا کے بندو، ہمیں تو مہر علی نے یہ سبق سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام کا ایک لفظ ایک سائڈ پر رکھو نا، ساری کائنات کا مال دولت پیسہ دنیا ایک سائڈ پر رکھو، وہ اللہ کے نام کے ایک لفظ کا مول بھی نہیں ہو سکتی۔ بے شک، ایک نام، رب کے نام کے ایک لفظ مبارک، اللہ کے ایک لفظ کا وہ بدلہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اتنی دیر قرآن سنانا، حدیث سنانا، پھر پیسے مانگنا، اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا اس مولوی پیر کی نعت تقریر سننا نہیں جائز کہ جو رب رسول کا ذکر سنانے کے لیے تم سے کوئی دنیا کا مال طلب کرے۔ جو نماز پڑھے اللہ کے لیے پڑھے، نماز بھی عبادت ہے، نعت پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، حدیث پڑھنا بھی عبادت ہے۔ تو جو نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے اس کا کام ہے جب دین کی بات کرے تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے۔ آج افسوس ہوتا ہے، بڑے بڑے مولوی ہم دیکھ رہے ہیں پنڈی کے، وہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی پھونک رہے ہیں، کوئی اہل بیت کے بارے میں پھونک رہا ہے، کوئی اولیاء کی عظمت کو نہیں مان رہا۔ وجہ یہ بن گئی ہے کہ ہم نے ولیوں کا طریقہ چھوڑ دیا۔ آج اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ولیوں کا طریقہ چھوڑ دیا، اپنے ولیوں کی راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ یہ شوکت علی صاحب کہتے ہیں روحانی اجتماع ہے، یہ روح کو، اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے۔ تو روح کو فائدہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ذکر بھی کریں گے، پہلے اس کا ادب بھی کریں گے، کیونکہ ادب پہلے ہے نا۔ علامہ اقبال نے فرما دیا تھا پڑھی لکھی قوم کے لیے کہ اے پڑھی لکھی قوم،
سکول میں صرف علامہ اقبال کی تصویریں لگانا بڑا آسان ہے، علامہ اقبال کی باتوں کو سمجھنا اور ان پہ عمل کرنا مشکل کام ہے۔ خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر ہم دیکھیں پیر میرے علی شاہ صاحب کو، داتا حجویری کو، بابا فرید کو، سلطان باؤ کو، میاں محمد بخش عارف کھڑی کو، تو انہوں نے یہی سبق سکھایا، خود بھی ادب کیا، اللہ کی مخلوق کو بھی ادب کا سبق سکھاتے گئے۔ سبحان بے اللہ، ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ہے ڈھوئی، بہج ادب دے منزل اتے کدے نہ پہنچ سکیا کوئی۔ سلطان باؤ فرماتے ہیں، فرمایا ادب بے ادباں نہیں سار ادب دی، گئے ادبوں تھی وانجے ہو، جڑے ہون مٹی دے بھانڈے او کدے نہ ہوندے کانجے ہو، جڑے ہون مٹی دے بھانڈے او کدے نہ ہوندے کانجے ہو، جنہ ادب نہ سکھیا باہو او دوویں جہانے وانجے ہو۔ یعنی جتنے بھی ولی ہیں ان کی زندگی آپ دیکھیں گے تو انہوں نے ادب کا سبق سکھایا۔ ہمارے نبی پاک کے صحابہ نے ادب کیا۔ آج کوئی صحابہ کا نام لیتا ہے، صحابہ کے نام کے اشتہار لگاتا ہے، کہتے ہیں ہم صحابہ والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خبیثو، صحابہ کا نام لینے سے صحابہ والے نہیں بنو گے، صحابہ والے اس وقت بنو گے جب صحابہ والا عمل کرو گے۔ کیونکہ میرے پاک نبی کریم جنگ پر تشریف لے گئے، عروہ بن مسعود ثقفی کافروں کا جاسوس تھا، وہ آیا کہ جاؤں دیکھوں مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ جب اس نے آ کر دیکھا مسلمانوں کے نبی وضو کرتے ہیں، صحابہ نیچے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، سبحان اللہ، وضو سبحان کا اللہ، پانی بھی زمین پہ نہیں جانے دیتے۔ سبحان اللہ، عروہ بن مسعود ثقفی کافروں کا جاسوس مڑ کے گیا، اس نے کہا تم ان سے جنگ نہیں جیت سکتے۔ انہوں نے کہا یار تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا ہم نے بڑے بڑے بندے دیکھے، میں نے بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ دیکھے ہیں، لیکن جتنا ادب مسلمانوں کے نبی کا دیکھا ہے کائنات میں کسی بادشاہ کا بھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، کہ مسلمانوں کو نبی وضو کرتا ہے، مسلمان نیچے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، وہ پانی اپنے چہرے پر مار لیتے ہیں۔ تو جو مسلمان اپنے نبی کے ہاتھوں کے ساتھ لگنے والے پانی کو زمین پر نہیں جانے دیتے، وہ مسلمان اپنے نبی کے خون کو کس طرح جانے دیں گے؟ جنگ نہیں ہوئی، تاریخ گواہ ہے، مولویوں سے پوچھ لو کہ جب صحابہ نے حضور کا ادب کیا، جنگ ہوئی ہی نہیں، بغیر جنگ کے اللہ نے نبی کے صحابہ کو جنگ میں فتح عطا فرمائی۔ جنگ ہوئی ہی نہیں، کافر ڈر گئے، سمجھ گئے کہ جو مسلمان اپنے نبی پاک سرکار کے نام نامی اسم گرامی حضور کے جناب پانی ہاتھوں سے لگنے والے کو نیچے نہیں جانے دے رہے، حضور کا خون کہاں جانے دیں گے؟ تو اس لیے مسلمان دوستوں بزرگوں، آج ہم قبرستان میں کھڑے ہیں، یہ بہت بڑا قبرستان ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جانوروں کی علائشیں، یعنی ادھر لگائیں وہ دیکھیں، یہ سی قبرستان ایک دن آپ نے اور میں نے ہم سب نے قبر میں جانا ہے۔ جہاں تک ہماری یہ بات پہنچے گی ان سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یار دنیا میں جب ہم گھر بناتے ہیں تو بہت اچھا صاف ستھرا ہر چیز صفائی ہونی چاہیے، گندی نالی سائڈ پہ ہونی چاہیے، تو یہاں یہ جو قبر ہے اس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار، قبر کے دو ہی رخ ہوتے ہیں، یا جہنم کے گڑھوں سے گڑھا ہوتی ہے یا جنت کے باغوں سے باغ ہوتی ہے۔ کافر اور منافق کی قبر جہنم کے گڑھوں سے گڑھا ہوتی ہے، مومن کی قبر جنت کے باغوں سے باغ ہوتی ہے۔ تو ہم اس قبرستان میں اس جگہ پر حضور نے فرمایا قبر کے پاس سے جب گزرے تو قبر والے کو قبر کے اوپر پیر نہ رکھے، قبر کو ٹھوکر نہ مارے، تو اسے تکلیف نہ دے وہ تجھے تکلیف نہ دے۔ مسلمانوں کے قبرستان سے جب ہم گزرتے ہیں تو ہمارے پاک نبی نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ جب مسلمانوں کے قبرستان پہ گزرا کرو تو کیا پڑھو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر سلام ہو۔ یار اگر یہ مر کے ختم ہو گئے تو پھر سلام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمارے پاک نبی نے بتایا ہے یہ ختم نہیں ہو گئے، اگر مرنے والے ایمان والے ہیں تو یہ ختم نہیں ہوئے، بلکہ ان کا رشتہ تعلق تمہارے ساتھ آج بھی ہے، صرف یہ ہے کہ یہ دنیا کا مکان چھوڑ کر قبر کے مکان میں چلے گئے ہیں، ختم نہیں ہوئے۔ اور ختم ہو گئے تو پھر سلام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے ہمارا حق بنتا ہے قبرستان جہاں مسلمانوں کی قبریں ہوں اس جگہ کو بھی صاف رکھا جائے، گندگی نہ پھینکی جائے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جب کل مرو گے تو تمہاری قبروں کے پاس بھی اس طرح گند پھینکا جائے گا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام قرآن پاک وہ کھمبے کے ساتھ دیوار کے ساتھ قرآن پاک اخبارات اشتہارات جو ہیں وہ ہم نے کافی سارے توڑے بھرے ہیں۔ تو یہ درد دل سے یہ اپیل ہے کہ خدا را مسلمانوں دو چیزوں سے باز آ جاؤ، ایک بے ادبی اور ایک بے حیائی سے، ورنہ جو قوم بے ادب ہوتی ہے
اس میں اللہ کا عذاب آتا ہے، اور جو قوم بے حیا بن جاتی ہے، سونے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو کل 8 مارچ آ رہا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہماری عورتوں کو غیرت عطا فرمائے، آمین نبی پاک کی بیویوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کچھ سید زادیاں اپنے آپ کو کہنے والی کہ ہم سید زادیاں ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ نبی کی بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں تھا حقوق کیسے لینے ہیں، تو ہم حقوق لے کر رہیں گی، حقوق دیں گی۔ تو میں کہوں گا جو اپنے آپ کو سیدہ فاطمہ کی بیٹی کہے اور بے حیا اور بے غیرت عورتوں کی سردار بن جائے، ان کو حقوق دلانے کے لیے روڈ پر نکل آئے بے حیا بن کر، اس کا سیدہ پاک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک کی بیٹی تو اتنی غیرت والی تھی سبحان اللہ۔ کہ سر مبارک کا ایک بال اگر ننگا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورج چڑھا ہی نہیں، سورج بھی حیا کر گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس پاک بی بی کی جو بیٹیاں ہوں گی، جن کا ان کے ساتھ تعلق ہوگا، اللہ کی قسم ہے عورتیں تو عورتیں رہ گئی، پیر مہر علی شاہ کی بیویوں کی طرح ان کی قبریں بھی پردے میں نظر آئیں گی، سبحان اللہ۔ جن کا تعلق ان کے ساتھ ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہمیں ادب والا بنائے، آمین۔ غیرت والا بنائے۔ آج یہود و نصارہ نے مسلمانوں کی عورتوں کو تعلیم کے نام پر باہر نکالا اور یہ بتایا کہ یار پردہ تو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جب ہم نے اپنی اولاد کو یہودیوں کی تعلیم دی، ٹی وی فلم ڈرامے کے ذریعے اپنی اولاد کو ہم نے بے راہ روی کا شکار کر دیا، تو پھر آج دیکھ لیں اپنا حال۔ باپ بات کرتا ہے، بیٹی اور بیٹا کہتے ہیں شٹ اپ، لیکن میرے نبی کا قرآن بتاتا ہے کہ جب ماں باپ بات کریں تو اف ولا تنہرہما، تم نے اونچا بول بھی نہیں بولنا بلکہ ادب کرنا ہے۔ تو بہت فرق ہے یہود و نصارہ کی تعلیم اور اللہ کے قرآن کی تعلیم میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ قرآن پاک بھی یہاں سے ملے ہیں، یہ قبرستان کہاں سے؟ آج قاری صابر صاحب لے کر آئے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو قرآن پاک بھی یہاں پر کافی یعنی سپارے، قیدے، اخبارات، جو اشتہارات، خدا را ہم یہ عرض کریں گے کہ مسلمانوں آؤ، وقت ابھی بھی وقت ہے۔ بے شک۔ اگر ہم واپس لوٹ آئیں نا تو اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے بے شک۔ اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ ہمارے پیروں کو، ہمارے مولویوں کو، ہمارے وزیروں کو اور ہمارے پاکستان کے مشیروں کو ادب والی دولت عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور جب یہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے دین، قرآن، مصلی اور ممبر کی وجہ سے عزت پائی ہے، جب یہ عزت اور احترام ادب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے بندے اور ہمارے مقتدی، ہماری قوم جو ہوگی وہ بھی ادب والی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں ادب کی دولت نصیب فرمائے۔ اور آج کے دور میں لوگ مسلمان بچے قرآن پڑھتے ہیں، سکول پڑھتے ہیں، کاپیاں کتابیں ردی میں بیچتے ہیں۔ یاد رکھنا ردی میں بیچنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ان کو آپ سید یونس شاہ صاحب کے نمبر لے لیں، یہاں پر جمع کرا سکتے ہیں۔ مورگاہ راول پنڈی کے اندر ہم وہاں سے آئے ہیں، وہاں پہ بھی قرآن محل بن گیا ہے، 80 فٹ گہرا کنواں تیار ہو گیا ہے، اور جتنے بھی شہید قرآن پاک اور قید سپارے ہوں گے ان کو ادھر محفوظ کیا جائے گا۔ اور جو یہ اخباریں ہوتی ہیں ان کے لیے الگ یعنی سلسلہ جنڈ کے اندر ہمارے دوستوں نے بنایا ہوا ہے، ہم ان کو وہاں پر بھیجتے ہیں، ترجمہ لکھا ہے، حدیث پاک لکھی ہے، اس کو الگ کر کے ان کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب کی دولت نصیب فرمائے۔ جتنے حضرات ہمارے ساتھ شامل ہوئے اللہ کریم ان کا آنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہم آمین، اور ان اللہم سب کی آمین۔ نوجوانیوں میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ زندگی بندگی اپنی میں، غلامی اپنی محبوب کی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔